اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں پوری قوم کو جس طریقے سے یہ یکجان ہوئی اور ان کے یکجان ہونے سے جس طریقے سے انہوں نے حوصلے بلند کیے سرحدوں پر ہمارے نوجوانوں کے، پاک فوج کے، پاک فضائیہ کے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو، جس طریقے سے انہوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ اس پورے واقعے کے اندر ہماری پاکستان کی میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس بردباری، ریلائبلٹی کے ساتھ ایک شفاف طریقے سے پوری قوم کے آگے اس گھنونی جو جنگ ہمارے پر مسلط کی گئی اس کو جس طریقے سے کیس آپ نے پریزنٹ کیا۔ ایک طرف آپ تھے جو بردباری سے چل رہے تھے اور دوسری طرف ساس بہو کا ڈرامہ چل رہا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح کامیابیوں سے ہمکنار کرتا رہے۔ اب میں تھوڑی سی بات زراعت پر اور روٹین ورک کے اوپر بھی ضرور کرنا چاہوں گا اور لائف سٹاک کے اوپر، کہ زراعت جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا اس کا رول ہے، چاہے وہ امپلائمنٹ ہو، اور زراعت ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر آپ رزلٹس لے سکتے ہیں چند ماہ کے اندر اکانومی کو ٹرن اوور کرنے کے لیے۔ زراعت کے اندر 60% لائف سٹاک ہے، اور زراعت اور لائف سٹاک کے اندر اس موجودہ حکومت نے اپنا 1 سال گزارنے کے بعد اگلے 4 سال کا ایک پورا ہولسم ہولسٹک پلان بنایا، پوری ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے جن سے یہ پورا سیکٹر ٹرانسفارم ہو سکے۔ اگر میں زراعت کی بات کروں تو اس کے اندر سیڈ ٹیکنالوجی، میکنائزیشن، ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم، پانی ہماری ضرورت ہے، اور پانی کو کنزرو کرنا اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور اگر پانی نہیں ہوگا تو زراعت ممکن نہیں ہے، اور اگر وہ میتھڈالوجی، وہ طریقے، وہ انفراسٹرکچر، وہ میکنائزیشن آج انٹروڈیوس نہیں کرائی جائے گی تو خدا نخواستہ ہمارے بچوں کے لیے زراعت کرنا ممکن نہیں ہوگی۔ اگر لائف سٹاک سیکٹر کی بات کی جائے، بریڈ امپروومنٹ، آپ کی گوشت اور دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، اور FMD کا کنٹرول کرنا۔ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کسان کارڈ ایک ایسا فلیگ شپ انیشیٹو تھا جس کے تحت تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور الحمدللہ مجھے یہ بتا کر آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ تقریباً 56 بلین روپیز جب ڈسپرس ہوا تو 15 اپریل سے اس کی ری پیمنٹ کا آغاز ہوا۔ آج جب میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں تو آج 67% ری پیمنٹ ہو چکی ہے، مطلب کہ 23 ارب روپیہ کاشتکاروں نے واپس کیا ہے، اور ہماری پہلی ڈیڈ لائن میں ابھی بھی 2 دن باقی ہیں جو کہ 15 مئی ہے جو پہلی ڈیڈ لائن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے فارمرز اپنا لون، انٹرسٹ فری لون پنجاب حکومت کو واپس کرتے جا رہے ہیں، ان کو اگلی فصل کا لون ساتھ ساتھ ملتا جا رہا ہے۔ جو اگلا سیزن ہے، جو اگلی کراپ آ رہی ہے، اس کے لیے کسان کارڈ کا ایمبٹ ہم نے بڑھایا ہے۔ ایک تو نمبر آف فارمرز اس کے اندر ہم نے زیادہ کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر ڈیزل بھی ڈالا ہے، 3000 پلس ہم نے وینڈرز جو پیسٹیسائڈ، سیڈ اور فرٹیلائزر کے ہیں وہ ایڈ کیے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے PSO پمپس ایڈ کیے ہیں، 30% کیش وڈرال ہوگا، اور جو لون سائز پہلے 1.5 لاکھ تک کا تھا وہ لون سائز بڑھا کر 3 لاکھ کر دیا گیا۔ کسان کارڈ کے اوپر جو ایک ہم سنتے تھے تنقید کہ جب بھی کوئی فارمر اپنا لون لیتا تھا اس کے اوپر 5000 سروس چارجز کٹتے تھے، چیف منسٹر پنجاب نے سیکنڈ فیز آف کسان کارڈ کے اندر وہ 5000 سروس چارجز کو زیرو کر دیا گیا ہے، اور اس کو ہم نے یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ فارمرز جتنے بھی اس کسان کارڈ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ 7.5 لاکھ ہوں یا چاہے وہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر جائیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اسی کسان کارڈ کے ذریعے ہم 5000 روپیہ گندم سپورٹ پروگرام کے تحت ان تمام کسان کارڈ کے فارمرز کو فرسٹ فیز کے اندر دینے جا رہے ہیں۔ یہ CM پنجاب کی طرف سے ایک ایسی سپورٹ ہوگی جو ان فارمرز کو دی جائے گی تھرو کسان کارڈ۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بات کرتا جاؤں کہ پچھلے اور جو کسان کارڈ میں نہیں ہے وہ پورٹل کے ذریعے اپلائی کریں گے۔ ان ٹوٹل تقریباً 6.5-7 لاکھ کے قریب فارمرز جو ہیں ان کو یہ 5000 پر ایکڑ کی فیسیلٹی ملے گی۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے میکنائزیشن کی مد میں 9500 ٹریکٹر دیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مالی سال کے اندر ہم اس کو بڑھا کر 20000 تک لے کر جا رہے ہیں CM پنجاب کے ویژن کے مطابق۔ اس کے اندر چھوٹے ٹریکٹرز پر 5 لاکھ اور بڑے ٹریکٹرز پر انشاءاللہ تعالیٰ 1 ملین کی سبسڈی ملے گی۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال
ہم نے 1000 انٹرنز انڈکٹ کیے. اگلے مالی سال کے اندر انشاءاللہ 1000 کو بڑھا کر ہم 2000 میں جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے مالی سال میں 4 ایگریکلچر مالز بنے, اس کو ہم بڑھا کر 10 ایگریکلچر مالز پہ لے کے جا رہے ہیں. سو ان ٹوٹل یہ جو ٹوٹل ایگریکلچر کا بجٹ ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے سال کا 64 بلین کو اٹھا کر انشاءاللہ تعالیٰ 85 to 90 بلین پر لے جایا جا رہا ہے. ریکارڈ کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ایگریکلچر کے اندر اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ نے پچھلی گندم کی کراپ پہ بھی بہت محنت کی, اور آپ کے سامنے میں نے کئی بار یہ گوش گزار کیا کہ پچھلی گندم کی فصل پر سیڈ ہو, ڈی اے پی ہو, یوریا ہو, اس کی قیمت پچھلے 5 سال سے کم تھی اور وافر فراہمی تھی. اس سال بھی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک پورا پروگرام ڈیوائز کر رہا ہے تاکہ فارمرز کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ ان کی فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈ اور سیڈ کی کاسٹ آف پروڈکشن میں کمی کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے لکھا ہے, پرپوزل دیا ہے کہ وہ ان پٹس جو ہیں اور مشینری ہے اس پہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو ختم کر دیں یا ڈراسٹکلی ریڈیوس کر دیں. سی ایم پنجاب نے وزیر اعظم صاحب کو سیڈ ٹیکنالوجی نئی اڈیپٹ کرنے کے لیے سی ایم پنجاب نے ایک لیٹر لکھا ہے جو سیڈ ٹیکنالوجیز دنیا بھر میں ممالک نے اڈاپٹ کی ہیں جن سے بہتر ییلڈز آ رہی ہیں, بہتر پرفارمنسز ہو رہی ہیں. جس طرح جی ایم او سیڈ ہے, ہم سویا بین سارا باہر سے منگواتے ہیں, کاٹن ہمارے پاس جی ایم او چل رہا ہے لیکن وہ پرانی ورائٹی چل رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام فصلیں جو امپورٹ بلز ہمارے بڑھاتی ہیں ان کو ہم پنجاب میں لگائیں تو ہمیں سیڈ ٹیکنالوجیز نئی اڈیپٹ کرنی پڑیں گی, جس کے لیے سی ایم پنجاب نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا. ویکنائزیشن جس طرح میں نے ذکر کیا ایک بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے اندر ہم نے 9,500 ٹریکٹر دیا, اس کو بڑھا کر 20,000. انڈیجنس آپ کی مشینری جو ہے اس پہ 60-40 سبسڈی چل رہی ہے. اور ایک اور بہت بڑا پروگرام جو کہ ہم نے سروس پرووائڈرز کو بلا کر ایک پروگرام ڈیوائز کیا ہے جس کے اندر ہم انٹرسٹ فری لون دینے جا رہے ہیں اگلے مالی سال کے اندر ان تمام مشینریز کے اندر جو ہائی ٹیک مشینری ہے جو امپورٹ ہوتی ہے مشینری. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر اس انٹرسٹ فری لون کے ذریعے کوئی فارمر لے سکتا ہے, کوئی سروس پرووائڈر لے سکتا ہے. اگر ہم 200 سے 300 نیا ہارویسٹر بھی اگر آپ کے پاس پنجاب میں آ جائے تو آپ کی زراعت کی میکنائزیشن چینج ہو جائے گی, ایک ریولوشن آ جائے گی, اور آپ بلینز آف روپیز جو آپ گرین لاسز اور ییلڈ لاسز کی مد میں ضائع کرتے ہیں وہ آپ ان کو واپس حاصل کر سکیں گے. سو اس کے ساتھ اس کا کاٹن, جب میں نے بات کی ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کی اور پانی کو بچانے کی, تو وہ طریقے سو بیڈ سوئنگ, فرو سوئنگ, پیوٹ کا سسٹم کو انٹروڈیوس کرانا, ڈرپ اریگیشن کو انٹروڈیوس کرانا, اور اس کے ساتھ ساتھ زوننگ کا ایک کانسیپٹ. ہم نے ارلی کاٹن میں کبھی بھی 15 فروری سے لے کے 31 مارچ تک کبھی بھی ارلی کاٹن کے مد میں آپ نے 3,70,000 ایکڑ سے زیادہ کاٹن نہیں لگائی. ہم نے ارلی کاٹن کی مد میں 9 لاکھ ایکڑ لگائی, اور ابھی جو ہمارا 35 لاکھ ایکڑ پنجاب کا کاٹن کا ٹارگٹ ہے, مجھے یہ بتا کر خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی تک ہم نے 23 لاکھ ایکڑ 2.3 ملین ایکڑ ٹارگٹ کاٹن کا اچیو کر لیا ہے. اور جو ہمارا بیلز کا 6 ملین بیلز کا ٹارگٹ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے فل فلیج سی ایم کے ویژن کے مطابق ایک کیمپین جاری رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم وہ بھی ٹارگٹ اپنا اچیو کریں. محکمہ زراعت، حکومت پنجاب.